أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العظيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني اور بعض ان میں کہتے ہیں مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ سورۃ التوبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا تھا، اور غزوہ تبوک میں بہت سارے لوگوں نے جو منافقین تھے جانے سے انکار کیا اور مختلف ہیلے بہانے کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، جبکہ نفیر عام تھا کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ اب لوگ آتے گئے جو منافقین تھے اور آ کر آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کرتے رہے، اور آخرکار اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں جن کا نام جد ابن قیس ہے، وہ سلمہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، منافق تھا، اعتقاداً منافق تھا، آ کر کہنے لگا کہ ایسا کریں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں نہیں جا سکتا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھی تمہارا کیا خیال ہے، اگر رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے اور تم ہمارے ساتھ جہاد کے اوپر چلو گے؟ تو وہ تھوڑا سا رنگین مزاج تھا، اس نے کہا بھائی کہ اصل میں رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، ان کا رنگ بڑا سفید ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں وہیں کا ہو کر رہ جاؤں اور میں کسی فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو جاؤں، لہٰذا آپ مجھے نہ لے کر جائیں۔ یہ اس کا ایک بہانہ اور ہیلا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو غزوہ تبوک ہو رہا ہے اس کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ تو اس نے اپنے اسلام کے سامنے یہ عذر رکھا کہ میں وہاں پہ خواتین کے ساتھ سے متاثر ہو سکتا ہوں، اور لہٰذا جب اگر متاثر ہو جاؤں گا تو نقصان کی بات ہے، تو میں اس نقصان سے بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نہ لے کر جائیں۔ اور یہ اعتقاداً میں نے آپ کو بتایا کہ منافق تھا۔ اس سے پہلے جب بیعت رضوان ہوئی تھی اس موقع کے اوپر بھی اس نے یہی معاملہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیعت دے رہے تھے جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہ بیعت کر لے گا اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا لیں گے، وہ دوزخ میں انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ اب آپ علیہ السلام بیعت دے رہے تھے، یہ صاحب اپنا اونٹ گما ہوا وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ بیعت ہو رہی ہے، آپ جا کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے بیعت کر لیں، اور اس کی بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اس نے کہا بیعت کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے بیعت وغیرہ نہیں چاہیے، میری خوشی کا مقام یہ ہے کہ مجھے میرا گما ہوا اونٹ مل جائے۔ تو یہ یہاں پر اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ آیت عام ہے۔ آیت عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر منافق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ جو تفتنی ہے، گمراہی ہے، کہ مال کی گمراہی کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو بھی اس سے مراد دیا جائے، بات ایک ہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو منافق ہے اس نے اپنے نفاق کی جو علامت ظاہر کی اس وقت جو بیان کی، اس میں یہ ہے کہ میں جو ہے نا عورتوں سے متاثر ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو لوگوں نے بازاروں کے بازار خوبصورت عورتوں سے بھر دیے تھے ان کے لیے، لیکن وہ نگاہیں نیچی کر کے وہ پورا کا پورا بازار اور پورے کا پورا علاقہ اس کو چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی انسان عورتوں سے، ان کی رنگت سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کی گفتگو سے کسی بھی انداز سے ان سے متاثر ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو
منافقین ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر کیا مال ہو، کیا دولت ہو، کیا خاندان ہو، کیا عورت ہو، پھر انسان ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین کے قریبی زمانے کے بزرگ ہیں۔ ان کا ایک مشہور مقولہ ہے جسے علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت لذیذ ترین چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے اوپر وہ افسوس کرتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن لذیذ ترین چیز سے محروم رہ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ لذیذ ترین چیز کون سی ہے جس کو آپ اتنا لذیذ کہہ رہے ہیں کہ اور افسوس کر رہے ہیں اس بات کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ تو اللہ کی معرفت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت کا معلوم ہو جائے اور وہ اس کے لیے صحیح اور محنت اور کوشش کرے اور اس میں پھر وہ آگے نکلے، تو پھر یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی وقت نہیں رکھتی، پھر وہ بہت انسان آگے نکل جاتا ہے۔ اب اس کا معاملہ تو یہ بنا کہ بھئی مجھے آپ گمراہی کے اندر مبتلا نہ کریں، میں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کہ جو کافر لوگ ہیں ان کا گھیراؤ تو جہنم نے ویسے ہی کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی پہچان انہیں نصیب نہیں ہوئی، اللہ کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہوئی، وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو انسان اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تو لازمی بات یہ ہے کہ پھر جہنم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، پھر جہنم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ابھی فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے، یہ تو اس سے بڑے فتنے کے اندر ابھی مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب جہاد کا اعلان ہو گیا، اللہ کی راہ میں نکلنے کا اعلان ہو گیا، اب یہ اس سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اس سے پیچھے رہنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اگر اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہوتی تو یہ کام یہ لوگ نہ کرتے۔ آگے فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ ان کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک اور طریقہ برداشت بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو بری لگتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی حاصل ہو جائے، کہیں پہ آپ جہاد کے لیے چلے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اللہ نے فتح دے دی ہے اور اس صورت میں مال غنیمت ہاتھ آ گیا، اب یہ چیز ان کو بڑی بری لگتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کفر کبھی مسلمانوں کی کامیابی کے اوپر راضی نہیں ہو سکتا، اور کفر کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ مسلمان کامیاب ہو جائیں اور وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی زاویے سے ترقی کر سکے، کفر یہ چیز نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ بھائی تصبک حسنۃ تسؤہم، کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، ان کے پیٹوں میں بڑا درد ہوتا ہے۔ کفر مسلمان کی کامیابی سے کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ آج باہر کی دنیا ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کرتی ہے اور ہمیں قرآن کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا سمجھ میں نہیں آیا، تو ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا دین الگ، ہمارا نظام زندگی الگ، ہماری ثقافت الگ، ہماری تہذیب الگ، ہمارا سب کچھ الگ، اور صرف اس بنیاد کے اوپر اگر وہ یہ کہیں کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، ان کی قوانین کا احترام کر رہے ہیں، ان کی بات کا احترام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر پوچھنا پڑے گا کہ جب انسانیت کے حوالے سے آپ اس کے احترام کے اندر قوانین بناتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں کہ کسی کا عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے، وہ بھی آگے ترقی کرے، تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس کے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معاملہ آتا ہے، جب حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معاملہ آتا ہے، تو پھر اس وقت آپ کی زبانیں کیوں گم ہو جاتی ہیں، پھر اس وقت آپ کے منہ سے کیوں کوئی الفاظ نہیں نکلتے؟ یہ ان کی کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس مقصد کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ہاں وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو اور آپ علیہ السلام کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اس وقت یہ بغلے بجاتے ہیں، اس وقت یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے نہیں کہا تھا، ہم نے تو خبردار کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، ہم نے تو منع کیا تھا، اور ہم اسی وجہ سے اس معاملے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے کہ اس معاملے میں آپ کو نقصان ہونا تھا۔
آپ کے نقصان کے اوپر خوش ہوتے ہیں. مسلمان اس کا فائدہ ہو رہا ہو اور کافر خوش ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور مسلمان کا نقصان ہو رہا ہو اور مسلمان پریشان ہو رہا ہو اور مسلمان تکلیف کے اندر ہو اور کافر بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا ایک موٹا سا ایک نظام ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی دیکھ لیں، ہمارے ملک کے اندر کتنے سارے واقعات ہوئے، دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہوئے. ان واقعات کے اندر کچھ اسکولوں کے اوپر بھی اور کچھ مدرسوں کے اوپر بھی. تو یہ بات علماء نے اس وقت بھی یہ کہی تھی کہ جب مدرسے کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، جب مدرسے کے طلباء کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، جب کوئی عالم دین مارا جاتا ہے، اس کو شہید کیا جاتا ہے، تو صرف میں اکیلا روتا ہوں. لیکن جب کسی اسکول کے معاملے کے اوپر، کسی اسکول کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ اسکول کے بچے مرتے ہیں، کہ دنیا کا بندہ مرتا ہے، تو پھر ساری دنیا روتی ہے اور میں اس کے ساتھ مل کے رہتا ہوں. یہ تو ان کی فراخ دلی ہے، ان کی وسعت ظرفی ہے. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کسی تکلیف کے اندر ہوں اور کافر ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے کہ اللہ والوں کو تکلیف پہنچے اور یہ ان کے ساتھ اس درد کے اندر شریک ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ لوگ ان کے ساتھ اس تکلیف کے اندر شریک نہیں ہوتے، یہ منافقین کی علامت ہے. اور جب دیندار طبقہ کوئی عروج پاتا ہے، کہیں ترقی کرتا ہے، کہیں اچھے کارنامے سر انجام دیتا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنے والا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ان کے ساتھ خوشی میں شریک نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ بھی علامت ہے منافقین کی. ہم اپنے رویوں کے اوپر غور کریں کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے. تو فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو بری لگتی ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا فَرِحُونَ، اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، اور پھر کر جائیں خوشیاں کرتے، اور پھر کر جائیں خوشیاں کرتے، خوشیاں مناتے مناتے واپس جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اس مصیبت کے اندر آپ اکیلے ہی رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو علامات منافقین کی ہیں ان سے بچنے کی